الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، سورۃ الانسان کی تفسیر چل رہی ہے اور آج اس سورۃ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور آخری درس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم عطا فرمایا اور آپ نے اس قرآن کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے بجائے اللہ کی اس کتاب کی قدردانی کے اور اس کتاب پر ایمان لانے کے انہوں نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور قرآن کو انکار کرنے کے لیے جو انہوں نے وجوہات پیش کی وہ انتہائی بھونڈی اور بچکانہ باتیں تھی جن کو کوئی بھی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا. چنانچہ اس میں ایک ان کا شبہہ یہ تھا جس کو قرآن نے ایک موقع پر بیان کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، تو پورا قرآن ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ بھئی مخلوق کا اگر کلام ہوگا تو وہ تو تھوڑا تھوڑا کلام تیار کرے گا اور اس کو سامنے لاتا رہے گا، لیکن اللہ کا اگر یہ کلام ہے تو اللہ کی تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، وہ تو پورا اپنا کلام پوری کتاب ایک ساتھ نازل کر سکتا ہے.
تو اس شبہ کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اے نبی آپ پر قرآن اتارا تھوڑا تھوڑا۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اور عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے انزل ینزل انزالا، اس کے معنی بھی آتے ہیں اتارنا، اور ایک آتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی بھی آتے ہیں اتارنا، لیکن دونوں کے اتارنے میں فرق ہے۔ انزل ینزل اس وقت بولتے ہیں جب پورا ایک ساتھ کسی چیز کو ایک ہی مرتبہ میں اتار دیا گیا، اور نزل ینزل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہو، مکمل اکٹھا ایک ساتھ نہ اتارا گیا ہو۔ تو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن نازل ہوا، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اخیر عشرہ تھا، اور شب قدر تھی، چنانچہ اس کے لیے انزلہ کا اللہ نے لفظ استعمال کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے پورا قرآن ایک ساتھ اتارا شب قدر میں۔ پھر جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں پورا قرآن ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی رات میں نازل ہو گیا، تو یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ پورا آپ کا جو 23 سال کا دور نبوت ہے، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، اس پورے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے شان نزول کے اعتبار سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار کی یا کسی کافر کی بات نہ مانیے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورۃ الانسان کے آخر کی جو یہ آیتیں ہیں، اس میں دین کا کام کرنے والوں یعنی داعیوں اور مبلغین کے لیے خصوصی ہدایات ہیں۔ چنانچہ یہاں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار کی یا کسی کافر کی بات نہ مانیے۔ جب کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، آج تو ہم لوگوں کو پکا پکایا پھل ملا ہے، پکی پکائی ہمیں روٹی ملی ہے، ہم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانا تیار ہے کھا لو۔ جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے ہمارے اسلاف نے اس کام کے شروع میں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کس طرح لوگوں کی خوشامد کی جاتی تھی اور لوگ ان کی پٹائی کر دیا کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا، مال کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ کتنی مشقتوں قربانیوں کے بعد یہ کام وجود میں آیا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں یہ کام متعارف ہے۔ اور جب اس کام کا نتیجہ اور رزلٹ ساری دنیا کے سامنے آ گیا تو اب تو ہمارا اکرام ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے شروع میں جب کام کا تعارف نہیں ہوا تھا اور
لوگوں کے دل و دماغ میں ایک حسن ظن قائم نہیں ہوا تھا تو جماعت والوں کی وہ پٹائی کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ کیسے کیسے واقعات ہم نے سنے ہیں۔ آج پٹائی یا کسی قسم کا خوف اور ڈر تو بڑی بات ہے، ہر جگہ ہمارا اکرام ہوتا ہے، لوگ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی دین کا کام کیا جاتا ہے تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں اور مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ ایک آزمائش کا وقت ہے کہ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، ثابت قدم رہیے۔ حالات کی وجہ سے آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اب یہ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت بند کر دیں، آپ اسلام کی طرف بلانا بند کر دیں، آپ قرآن کی تبلیغ بند کر دیں، تو آپ جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ اپنے رب کے حکم پہ ثابت قدم رہیے اور ان لوگوں سے متاثر نہ ہوئیے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر، اور ان میں سے کسی آثم، اسم کے معنی آتے ہیں گناہ، اور آثم کے معنی گنہگار، اور کفور کے معنی ہم جانتے ہیں کافر، ان میں سے کسی گنہگار یا کافر کی اطاعت مت کیجیے۔ وہ آپ کو آپ کی دعوت سے روکنا چاہیں گے، آپ ان کے کہنے میں نہ آئیے، بلکہ اللہ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا ہے، آپ اللہ کے اس حکم پر جمے رہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، بکرتن صبح، وَأَصِيلًا اور شام، صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے۔ بکرہ کہتے ہیں صبح کو، طلوع شمس سے لے کر زوال شمس تک کا جو وقت ہے یہ اسے کہتے ہیں بکرہ، اور زوال سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں اصیل۔ تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے صبح و شام، کہ صبح و شام آپ اپنے رب کا نام لیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے، رب کی عبادت کیجئے۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کیجئے لمبی رات میں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا ہے، اور نفلی نمازوں میں سے خاص طور پر نماز تہجد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً، آپ اپنے رب کا نام لیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے صبح کے وقت۔ اور بکرہ کہتے ہیں طلوع شمس سے لے کے زوال شمس تک کا وقت، نہیں، صبح صادق سے لے کے زوال شمس کا وقت۔ تو اس میں تو صبح صادق کے بعد فجر کی نماز آ گئی، اور اصیل کہتے ہیں زوال سے لے کے غروب تک کا وقت، اس میں ظہر اور عصر کی نماز آ گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ، اور لیل میں رات میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، اور لیلۃ طویلہ کے اندر اشارہ ہو گیا تہجد کی نماز کی طرف۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک پیغام ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندر سے اسٹرونگ ہو، روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو۔ چنانچہ 5 نمازوں کا تو ان کو اہتمام کرنا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو جو جس لائن سے دین کا کام کر رہے ہیں،
چاہے وہ تدریس کی لائن سے کر رہے ہیں، چاہے وہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین اور خطبہ ہیں، یا چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے کام کر رہے ہیں، جس لائن سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طرح وہ خدمت دین کی محنت کر رہے ہیں، اسی طرح وہ عبادت کے اعتبار سے بھی اپنے کو اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے کو اسٹرانگ اور مضبوط بنائیں۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 نمازوں کا وہ اہتمام کریں، اور اللہ توفیق دے تہجد کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ جب ہم یہ روحانی غذائیں لیں گے تو اس سے ہمارے اندر ایسی انرجی اور پاور پیدا ہوگی کہ پھر ہمارے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ راہ کی جو ساری رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور حالات کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آیات بینات اور کھلی نشانیوں کے ذریعے مشرکین مکہ، کفار مکہ کو اچھی طرح بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ یہ قرآن حق ہے اور دین اسلام حق ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کی وجہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقد کو زیادہ لائک کرتا ہے، جو چیز فوراً اس کو ملتی ہے اس کی طرف وہ راغب زیادہ ہوتا ہے، اور ادھار کو وہ پسند نہیں کرتا۔ جو فائدہ یا پروفٹ یا نفع اس کو مستقبل میں ملنا ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ اس کو رغبت نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم اگر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو ہمیں آخرت میں ملے گا، اور دنیا اگر ہم کمانے میں لگتے ہیں تو دنیا ہمیں نقد ملتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے میں تردد کرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو نہ جانے کتنی اپنی خواہشات کو، اپنے مزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو نقد جو مزہ ہے دنیا کا وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، عاجلہ جلدی ملنے والی چیز۔ تو دنیا میں تو ہم اس وقت موجود ہیں، دنیا کی ہر چیز ہمیں نقد مل رہی ہے، تو اس لیے عاجلہ سے مراد ہے دنیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، وَذَرَ يَذَرُ کے معنی چھوڑنا، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، یعنی قیامت کے دن کو یہ پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، جب انسان کسی کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، کہتے ہیں کہ وہ تو اس نے پسے پش ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو ڈال دیا۔ تو چونکہ آخرت کے سارے معاملات وہ ادھار ہیں، کوئی بھی نقد نہیں ہے، تو آخرت کو بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دنیا کے جو مزے ہیں وہ نقد ہیں، العاجلہ، فوراً ملنے والے ہیں، تو دنیا کی طرف ساری رغبت ہے۔ اب اگر ایمان لے آئیں گے تو دنیا کے ہمارے یہ مزے متاثر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، جن اعضاء جسمانی سے دنیا کے یہ مزے لوٹنا چاہتے ہیں
اور آخرت کی زندگی کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ جسم کے وہ اعضاء تو ہم ہی نے پیدا کیے ہیں۔ اگر تم کھانے پینے کے مزے لوٹنا چاہتے ہو تو تمہارے منہ میں یہ دانت کس نے دیے، اور تمہاری زبان پر ان نعمتوں کا ذائقہ کس نے رکھا؟ یہ سارے مزے انسان جن اعضاء سے کرتا ہے، سوچنا چاہیے کہ ان اعضاء کو بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ آج ہمارے جسم میں وہ تمام اعضاء جو مڑتے ہیں، فولڈ ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر، گردن، بازو وغیرہ، تو اتنے مضبوط جو جوڑ بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں، حالانکہ معمولی سا رگیں ہیں، معمولی سی رگیں ہیں، اور کھال ہے، اور گوشت ہے، اور ہڈی ہے ان جوڑوں پر، لیکن ہم لوگوں نے بظاہر کمزور نظر آنے والی چیزیں کہ جب جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جاتا ہے، قصائی ایک مرتبہ چھری مارتا ہے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہی جوڑے انسان کے 60 سال، 70 سال، 80 سال تک چلتے ہیں، اور اگر کوئی خاص بیماری نہ ہو تو ان میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ بار بار جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو چاہے لوہے کی اسپرنگ ہو وہ بھی گھس جاتے ہیں۔ فولاد اور لوہے کے بنے ہوئے مضبوط اسپرنگ وہ بھی بار بار حرکت کرتے گھس جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بظاہر کمزور سا گوشت اور ہڈی اور کھال ان سے جوڑوں کو بنایا، اور ایسا بنایا کہ 70 80 سال تک وہ کام کرتے ہیں، ان میں کوئی شکایت نہیں آتی۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور یاد رکھو اگر تم دنیا کے ان مزوں کی خاطر، دنیا کی ان لذتوں کی خاطر ہمیں اگر بھلاتے ہو، ہمیں اگر فراموش کرتے ہو، قیامت کے دن کو اگنور کرتے ہو، تو ہماری ذات بھی بے نیاز ہے۔ ہم تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے انسان ہم پیدا کر دیں گے۔ یہ مضمون تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر وہ اللہ کے دین سے منہ پھیریں گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ اللہ کے دین سے منہ پھیرو گے تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ دوسری قوم اللہ لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح عیاشی کرنے والے، اللہ کو بھلانے والے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو تمہاری جگہ تمہارے ہی جیسے لوگ بدلے میں لے آئیں گے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ سورت مبارکہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، لہذا جو چاہے اپنے رب کی طرف لے جانے والے راستے کو اختیار کر لے۔ جو صراط مستقیم ہے وہ راستہ جس راستے پہ چل کر بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اپنے خالق تک پہنچتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر جو اللہ چاہتے ہیں۔
ہم اگر دین پہ چلنا چاہیں گے تو بھی اس میں اللہ کی مرضی ضروری ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. جب بھی ہم کسی خیر کا ارادہ کریں تو پہلے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے لیے اس خیر کو آسان بنا دے، مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جب مرضی ہو جائے گی تو کوئی ہمیں پھر اس نیک کام سے روک نہیں سکتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں چاہتے ہو تم کوئی چیز مگر جو اللہ چاہتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک مرتبہ اور ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو پورا کر لیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، لہذا آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا کافر کی بات نہ مانیے. وہ آپ کو روکیں گے دعوت سے، آپ ان کی بات نہ سنیے. آپ کے رب نے آپ کو جو دعوت کا اور تبلیغ کا اور خدمت دین کا حکم دیا ہے، آپ اپنے رب کے اس حکم پر جمے رہیے. اور آپ یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے، اور رات لمبے وقت تک، رات کے لمبے وقت تک. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور بھاری دن کو یعنی قیامت کے دن کو انہوں نے اپنے پیچھے ڈال دیا ہے. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے جوڑ مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے دوسرے ہم بدلے میں لے آئیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ صورت نصیحت ہے، لہذا جو چاہے اپنے رب کے پاس لے جانے والے راستے کو اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر جب اللہ چاہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں. اور ظالموں کے لیے اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.